بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب چینل کے دوستوں، میں اپنی بات ایک مثال سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ سعدی علیہ السلام اپنی کتاب بستان سعدی میں لکھتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جنگل میں چوروں کا ایک گروہ دن کو لوٹ مار کرتا، رات کو اور جنگل میں غائب ہو جاتا۔ کافی عرصہ گزر گیا، لوٹ و مار کا بازار گرم تھا، تو اچانک کچھ لوگ چوریاں جب بڑھ گئی تو لوگوں نے بادشاہ وقت سے شکایت کی کہ جی ہمارے علاقے میں چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو بادشاہ نے فوج کو حکم دیا، تو چاروں طرف سے جنگل میں گھیرا ڈال کر تو انہوں نے چوروں کو گرفتار کر لیا۔ جتنے چور تھے وہ سارے لائن میں کھڑے ہوئے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کی گردنیں اتار دو۔ تو انہی ہی چوروں میں سے ایک کو 17-18 سال کا جوان بچہ تھا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان سب کی گردنیں اتارو، لیکن یہ بچہ ہے، ابھی جوانی کا بھی اسے مزہ نہیں چکھا ہے، کم عمر ہے، تو اس کو معاف کر دیجیے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس بچے سے بھی مجھے بھلائی کی توقع نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو ٹھیک ہے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو باقیوں کی سب چوروں کی گردنیں قلم ہوگی، مار دیا گیا، لیکن وہ بچہ جو تھا اس کو وزیر صاحب اپنے گھر لے آئے، اس کو نہلایا دھلایا، اپنے بچوں والے کپڑے اس کو دیے، اور ہنسی خوشی وزیر کے گھر میں رہنے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا تو بادشاہ نے پوچھا کہ وزیر صاحب اس بچے کا کیا حال ہے؟ تو وزیر نے کہا جناب وہ بچہ تو میرے بچوں کی طرح رہتا ہے، میرے اپنے بچوں سے بھی بڑا فرما بردار ہے، بڑا ذہین ہے، فتین ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر کہا جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے، لیکن پھر بھی مجھے بھلائی کی توقع نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ کچھ سال گزر گئے، تو ایک دن رات کو وزیر اور اس کے بچے سو رہے تھے، بیگم سو رہی تھی، تو وہ جو چور تھا لڑکا، وہی جو اس کے گھر میں پلا پڑا تھا، اس کو اچانک دماغ میں چکر آیا، کلاڑی اٹھائی، سب سے پہلے بادشاہ کے سارا قلم کیا، بیگم کو مارا، بچوں کو مارا، گھر پورے کو لوٹا، اور پھر دوبارہ جنگل میں غائب ہو گیا۔ تو شیخ سعدی علیہ السلام اس حکایت سے یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، انسانی فطرت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ یہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ چوروں کا بچہ ہو اور وہ چور نہ نکلے، چوروں کا بچہ چور ہی رہے گا نا، ٹھیک ہے۔ وزیر نے نیکی کی اور اس کا صلہ اس کو بیچارے کو کیا ملا کہ اپنے بچے بھی گھر بھی تباہ و برباد کر کے تو چور چلا گیا۔ تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت قریب وقت آ گیا ہے الیکشن کا، 8 فروری قریب ہے، آپ نے سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہے، چوروں لٹیروں ڈاکوں کو نہیں دینا ہے، ان کو دینا ہے جو صحیح معنی میں آپ کی رہبری کر سکے، ان کا کردار کیا ہے، ان لوگوں کا ماضی کیا ہے، اس کے باقی جو معاملات ہیں زندگی کے اس لوگوں کو کیسے ہیں، یہ سوچ سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون آپ کے ووٹ کا صحیح حقدار ہے، کون دیانتدار ہے، کون آپ کے مسائل کو حل سکتا ہے، کون آپ کے مشکلات پر آپ کی مدد کر سکتے ہو۔ تو یہ میرے لیے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو صبح سویرے آپ اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کر خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنی ووٹ پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے ہی اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔